السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ہیڈنگ ہے استخارہ کا مسنون طریقہ۔ یہ ہمارا تیسرا ویلاگ ہے اس کے اوپر۔ استخارہ کا پہلا ویلاگ استخارہ کے بارے میں تعارف، اور اس کے بعد اس کے ریفرنس، اور اب اس کا طریقہ یعنی پرفارم کیسے کرنا ہے استخارہ، یہ ہے ہمارا ہیڈنگ۔ ناظرین، استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر دن رات میں سوائے مکروہ اوقات یعنی طلوع شمس، نصف النہار اور غروب آفتاب کے علاوہ کسی بھی وقت استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا مانگے: اے اللہ، میں تیرے علم کے وسیلہ سے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، اور تیری قدرت کے واسطے سے نیک عمل کرنے کی تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور میں تیری مرضی کے بغیر کسی چیز پر قادر نہیں ہوں۔ تو سب چیزوں کو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اور تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یہ مقصد میرے لیے، میرے دین میں، میری دنیا میں، میری زندگی میں اور میری آخرت میں، یا راوی کو اس میں شک ہے، اس جہاں یعنی دنیا میں اور اس جہاں یعنی آخرت میں بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مہیا فرما دے، اور میرے لیے اسے آسان بنا دے، اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے۔ اور اگر تو اس امر یعنی میرے مقصد اور میری مراد کو میرے دین، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا فرمایا اس جہان اور اس جہان میں برا جانتا ہے، تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پھیر دے، اور میری جہاں بھلائی ہو وہ مہیا فرما، پھر اس کے ساتھ مجھے راضی کر دے۔ یعنی حضرات کا کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود استخارہ کرنے والے کے دل کا رجحان ایک طرف ہوتا ہے، سو جس طرح رجحان ہو آدمی وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض استخارہ کرنے کے بعد آدمی کا رجحان کسی ایک طرف نہ ہو سکے، اور دل میں کشمکش اور تذبذب موجود ہو، تب بھی استخارہ کرنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے لیے وہی کام کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد قدرتی طور پر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہی ہو کر رہتا ہے جس میں بندہ کے لیے بھلائی اور بہتری ہوتی ہے۔ حضرت مکحول ازدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، تو بندہ اپنے پروردگار سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہا تھا میرے لیے اچھا کام تلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا، دل کے مطابق نہیں ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اس لیے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کر دیا وہی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلے گا، جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی یہی میرے لیے بہتر تھا۔ الغرض انسان کسی طرح بھی اپنے محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ادراک کر سکتا ہے نہیں، وہی جانتا ہے کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو برا ماننے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کس کے حق میں کیا
اور کب بہتر ہے۔ ناظرین، اس میں ہم نے دعا اردو میں پڑھی، اس کو عربی میں بھی ہم نے پہلے ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں۔ عربی میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں۔ عربی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضور کے دور میں حضور اکرم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے، تو وہ جو پڑھتے تھے ان کو اسی طرح پڑھا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ باقی اس کا مین مشن تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے رزلٹ مانگنا ہے کہ بس جو کچھ آ گیا وہ آپ کے سامنے بس، نہ نہ نہ، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، باقی کرنے والا اس کی ذات ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو صبح رات کو سوئیں اور سویرے پتہ چل جائے کہ یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، نہیں، وہ جو بھی ہوا وہ بھی پتہ نہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو اس پہ چھوڑ دیں اللہ پہ۔ آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اب انشاءاللہ اپنا توکل رکھیں اور اعتبار رکھیں اور اعتماد رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں بہتری پیدا کر دے گا۔ نہ بھی بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتری لائے گا۔ السلام علیکم۔